بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 188 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 8 سے لے کر 10 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذی شان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَضْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں خاوند بیوی کے لعان کرانے کا عدالتی شرعی ذکر فرمایا گیا کہ خاوند جو تہمت لگانے والا ہو وہ پہلے 5 بار قسمیں بولے۔ اب ان آیات میں لعان کا دوسرا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ خاوند کی قسموں کے بعد بیوی بھی 5 بار قسمیں بولے، تب بیوی سے سزائے زنا ختم ہوگی، یعنی خاوند کی قسموں سے حد قذف ختم ہو اور معاف ہوگی، اور بیوی کی قسموں سے حد زنا ختم ہو جائے گی۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بدکاری کے جرموں اور سزاؤں یا سزا سے بچنے کے اسلامی عدالتی طریقوں کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ معاشرہ کو پاک اور صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے یہ سزائیں اور طریقے بھی جاری نافذ فرمانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل اور رحم ہے کہ دنیا میں ہی سزائیں دلوا کر جرم و گناہ مٹا دیے گئے ہیں۔ اگر یہ سزائیں نہ ہوتی تو ان جرائم کی پاداش میں قبر و حشر جہنم میں بڑا دیر پا عذاب علیم بھگتنا پڑتا۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جرائم معاشرتی کی دنیاوی سزاؤں کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں ان سزاؤں کی آسانیاں اور فوائد بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ یہ سزائیں دنیاوی پکیزگی اور اخروی فلاح و کامیابی عطا فرمانے والی اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان فضل و رحمت ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں پچھلی آیات کے اندر مرد کے حوالے سے لعان کا ذکر کیا گیا، اب عورت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں وَيَضْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے، یعنی وہ حد زنا جو اس کے شوہر کی شہادت سے ثابت ہوئی ہے، یہ عورت 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد اس تہمت زنا میں جو اس نے لگائی ہے جھوٹا ہے، اور والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ مرد اس تہمت لگانے میں سچا ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کا کرم ہے، اس معاملہ میں پردہ پوشی کر کے
اور وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ بِقُبُولِهِ التَّوْبَةِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ اس معاملہ میں اور دیگر معاملات میں توبہ کو قبول کر کے بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اور ورنہ تم تو بڑی مصیبتوں میں پڑ جاتے۔ حکیم اور حکمت والا ہے، جو بھی اس نے اس معاملہ میں اور دیگر معاملات میں حکم صادر فرمایا ہے، اس معاملہ میں حق کو بیان فرما دیا اور مستحق عقوبت کے لیے سزا میں جلدی فرمائی ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ختم کر دے گی اس مقذوفہ بیوی سے دنیاوی سزا کو جو قید ہوتی ہے لعان سے انکار کی صورت میں، اور حد زنا ہوتی ہے جرم کے اقرار کی صورت میں۔ یہ بات ہے کہ بیوی بھی 4 مرتبہ گواہی دے اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کا نام لے کر کلمہ شہادت پڑھ کر کہے بے شک وہ میرا خاوند میری اس تہمت لگانے میں البتہ یقیناً پکا جھوٹوں میں سے ہے۔ ان 4 گواہیوں کے بعد حاکم عدالت یا اس کا نائب جو بھی اس وقت اس کام پر مقرر کیا گیا ہو، بیوی کو خوف آخرت دلا کر کہے کہ اے عورت خوب سوچ لو۔ اب یہ 5ویں بددعائیہ گواہی آخری بات ہوگی، جس سے دنیاوی سزا تو ختم ہو جائے گی جو عارضی ہے، معمولی بھی ہے، نرم بھی ہے، مگر آخرت کی سزا عذاب تجھ پر واجب ہو جائے گا، جو اس دنیاوی سزا سے کہیں زیادہ سخت، دراز مدت بھی ہے، علیم بھی ہے، ذلیل اور رسوا کرنے والا بھی ہے۔ اگر حاکم کے اس سمجھانے کے باوجود بھی بیوی اپنی پہلی 4 گواہیوں پر قائم رہے تو حاکم اس کو 5ویں گواہی کا حکم دے، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں بار مقذوفہ بیوی کو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اس عورت پر، یعنی اپنی طرف اشارہ کر کے یہ بات کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو مجھ پر اگر وہ شخص یعنی میرا خاوند مجھ پر تہمت زنا لگانے میں سچا ہو۔ ان لفظوں کے ادا کرنے کے بعد لعان مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد خاوند طلاق دے یا نہ دے، حاکم دونوں یعنی خاوند اور بیوی کو جدا کر دے گا، اور یہ جدائی عدالت سے ہی شروع ہو جائے گی۔ اس طرح خاوند ایک دروازے سے نکلے، بیوی دوسرے دروازے سے نکل جائے، خاوند اپنے گھر ایک رستے سے جائے، بیوی دوسرے رستے سے چلی جائے، کچھ دیر بعد یا پھر بیوی چلی جائے اور کچھ دیر بعد خاوند وہاں سے نکل جائے۔ لعان کے بعد حاکم عدالت اپنے تحریری فیصلے میں 6 باتیں لکھے۔ سب سے پہلے یہ کہ فلاں خاوند بیوی اس تکمیل لعان کے بعد دنیاوی سزا کے مستحق نہیں رہے، ان کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اخروی عذاب ہوگا۔ دوسری بات یہ لکھے کہ اگر اس عورت کے بچہ پیدا ہوا اور خاوند بچے کا منکر ہو تو بچہ صرف ماں کا ہوگا، کسی باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، نہ اس کی میراث پائے گا، یہ ماں ہی بچہ کی وارث ہوگی اور بچہ اس کا وارث ہوگا۔ تیسری بات یہ لکھے کہ کوئی شخص اس عورت کو زانیہ اور اس کے بچے کو ولد الزنا نہ کہے، جو کہے گا اس کو حد قذف لگے گی۔ چوتھی بات یہ لکھے کہ خاوند پر حق مہر ادا کرنا واجب ہوگا۔ پانچویں بات یہ لکھے کہ یہ تفریق حاکم طلاق بائنہ ہوگی اور اس کا سبب خاوند کا لعان ہوگا۔ بیوی پر عدت واجب ہے مگر اس عدت میں خاوند پر بیوی کا کچھ بھی خرچہ واجب نہیں ہے۔ اور چھٹی بات یہ لکھے کہ آج کے بعد ان دونوں کی حرمت نکاح ابدی ہے، حلالہ سے بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حرمت ابدی، نسبی، نسلی، رداعی، مصاہری کی مثل ہے۔ ہاں البتہ اگر خاوند عدالت سے نکلنے سے پہلے حاکم کا فیصلہ ابدی حرمت سننے کے بعد حاکم سے یہ کہے کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، مجھے حد قذف لگا دو، تو حد قذف کے بعد ابدی حرمت ختم ہو جائے گی اور باہمی خاوند بیوی کی رضامندی سے دوبارہ نکاح جائز ہے، اس لیے کہ یہ ابدی حرمت لعان کی وجہ سے تھی۔ خاوند کے اقرار کذب کی وجہ سے لعان ختم ہو گیا،
لہذا ابدی حرمت بھی ختم ہو چکی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اے خامدو اور اے بیویو، لعان کا یہ تا قیامت شرعی قانون تم پر بہت طریقوں سے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور اگر یہ فضل و رحم نہ ہوتا تو تم کو 4 مصائب اور نقصان دنیا میں اور 4 آخرت میں ہوتے۔ پہلا یہ کہ دیگر محسنات کی طرح اپنی محسنات بیویوں پر قذف کا بھی 4 شرعی گواہوں سے ثبوت دینا پڑتا اور گواہ جمع کرنا فرض ہو جاتا، کیونکہ گواہوں کو جمع کرنا اگر پہلی بار اچانک مشاہدہ زناکاری میں ناممکن ہے تو دوسری بار منصوبہ سازی ہے یہ ممکن ہے، اور خاوند پھر بھی گواہی حاصل نہ کر پاتا تو حد قذف کھاتا۔ آیت لعان کے نزول سے پہلے قانون نبوی یہی تھا۔ دوسرا مصیبت تمہیں یہ اٹھانی پڑتی کہ اگر یہ حد قذف لگتی تو تا عمر خاوند معاشرے میں ذلیل و خوار پھرتا، مردود الشہادات بھی اور فاسق بھی۔ تیسری مصیبت یہ ہوتی کہ اگر توبہ اور اقرار کذب نہ کرتا تو تا عمر فاسقیت کا زلال دنیاوی وبال ہوتا، اور چوتھی مصیبت یہ ہوتی کہ ثبوت جرم ہو جاتا تو بیوی کو سزائے سنگساری ہوتی۔ لعان ہو جانے سے یہ دنیاوی ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، البتہ اے خامد بیوی ابھی اخروی مصیبت باقی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تم میں سے ایک یقینی جھوٹا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون جھوٹا ہے۔ تم خود بھی ایک دوسرے کے جھوٹ کو قطعی یقینی جانتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے فضل و رحمت سے دنیا میں تمہاری عزت بچا لی ہے اور پردہ رکھ لیا ہے۔ ابھی آخرت، قبر، حشر، جہنم کی ذلت و سزا باقی ہے۔ قبر کی سختی، حشر کی بدبختی، شفاعت سے محرومی، سزائے جہنم ابھی ہونی ہے۔ لہٰذا ابھی خفیہ مناجات و عبادات میں جو جھوٹا ہو وہ سچی پکی توبہ سابقہ کرے اور اصلاح آئندہ کر کے تقوی حیات کر لے، اور دنیا میں آخرت کا معاملہ ختم کرا لے، اور رب تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، اور آخرت کی مصیبتیں اس طرح ختم ہو جائیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ بہت جلدی قبول فرمانے والا ہے، اور آخرت کی عزت بچانے میں عظیم و کبیر حکمت والا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ابرار کی شرافت کس طرح بچانی ہے اور اشرار کی شرارت مٹانی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے جو تمہارے توبہ کو قبول کیا ہے اس معاملہ میں، اور جلد از جلد جو گناہ گار ہے اسے سزا دینے کا حکم فرمایا ہے، تو یہ رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ آئیے طلبہ کرام، مفسرین کرام ان آیات مقدسہ میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ تفریق لعان کے وقت میں 2 قول ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں فقط لعان خاوند سے ہی تفریق خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ لعان قذف طلاق بائنہ کے درجہ میں ہوتا ہے، اور طلاق صرف خاوند کی طرف سے ہوتی ہے۔ بیوی کو لعان کرانے کا مقصد صرف اس سے جرم زنا کی حد ختم کرنا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَضْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ۔ دوسرا قول احناف یہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف خاوند کے لعان سے تفریق ہوگی نہ عورت کے لعان سے، بلکہ 2 طرفہ لعان کے بعد حاکم خود تفریق کرے گا، کیونکہ لعان فسخ نکاح ہے، اور یہ فسخ حاکم طلاق بائنہ کے درجہ میں ہے۔ احادیث میں ہے کہ لعان کے بعد آقا کائنات نے خود تفریق فرمائی تھی اور محفل عدالت سے پہلے خاوند کو نکالا تھا۔ اگر بیوی کے لعان سے پہلے ہی تفریق ہو گئی تو بیوی بیوی نہ رہی، اب لعان بیوی بیکار ہے، اور اگر بیوی کا لعان صرف حد زنا ختم کرنے کے لیے ہوتا تو واجب نہ ہوتا بلکہ مستحب ہوتا، مگر واجب اس لیے ہے کہ اولاً حد ختم ہو پھر تکمیل لعان سے تفریق کی جائے۔ اگر لعان خاوند سے ہی تفریق ہو جاتی تو بیوی کو عذاب آخرت یاد کروانا اور شہادتیں کہلوانا بیکار تھا۔ تفریق لعان کی حیثیت میں 2 قول ہیں۔ ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کہ حاکم کی تفریق فسخ ہے، طلاق نہیں ہے، اگر خاوند طلاق دے تب طلاق ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ فسخ ہی طلاق بائنہ ہے،
اور لعان سے حرمت ابدی ہے۔ والخامسہ کی قراءت میں دو قول ہے، اکثر کی قراءت میں فتح ہے کیونکہ عاطف ہے اربعہ پر، اور بعض کی قراءت میں خامساتو ہے ضمہ سے کیونکہ مبتدا ہے ما بعد خبر کا۔ ان غضبہ کی قراءت میں دو قول ہے، اکثر کی قراءت میں ان مشددہ ہے اور بعض کی قراءت میں ان مخففہ من المثقلہ ہے۔ غضب اللہ کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں، اکثر کی قراءت میں یہ مرکب اضافی ہے اور بعض کی قراءت میں غاضب اللہ ہے، جملہ فعلیہ باب سمع یسمعو سے، اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ اگر خاوند بیوی کے پیٹ کے حمل کا انکار کرے تو اس میں تین قول ہیں۔ امام مالک و شافعی فرماتے ہیں فوراً لعان واجب ہے کیونکہ یہ نفی ہی تہمت ہے۔ امام اعظم اور امام احمد فرماتے ہیں کہ صرف موٹا پیٹ دیکھ کر اپنے نطفے کا انکار کرنا لعان واجب نہیں کرتا کیونکہ حمل ہونا مشکوک ہے اور شک سے حد ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا قول اس میں یہ ہے، مشائخ فقہ میں سے صاحبین فرماتے ہیں کہ انتظار کیا جائے گا، اگر وقت نفی سے 6 ماہ کے اندر ولادت ہوئی تو لعان واجب ہے، اگر 6 ماہ کے بعد ولادت ہوئی تو لعان نہیں ہوگا کیونکہ ولادت کی کم سے کم مدت 6 ماہ کا حمل ہے۔ جب 6 ماہ کے بہت بعد حمل مولود ہوا تو معاملہ مشکوک ہو گیا، اس وقت حمل تھا یا نہیں تھا۔ اگر خاوند نے کسی شخص کو اپنی بیوی سے زنا کرتے دیکھا اور اس مرد کو قتل کر دیا تو اس کے حکم میں دو قول ہیں۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر قاتل خاوند یہ ثابت کر دے کہ زانی شادی شدہ تھا اور زنائے زوجہ پر 4 شرعی گواہ بھی ثابت کر دے تو خاوند سے سزائے قصاص معاف، لیکن اگر گواہی یہ شادی شدہ ہونا ثابت نہ کر سکے تو خاوند کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں چونکہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اس لیے خاوند کو بہر صورت قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی مطلقہ بائنہ یا مغلظہ کو قذف زنا لگائے تو اس میں دو قول ہیں۔ امام مالک و شافعی فرماتے ہیں لعان واجب ہے، امام اعظم فرماتے ہیں لعان واجب نہیں ہوگا کیونکہ اب وہ اس کی بیوی ہی نہیں اگرچہ عدت میں ہو، کیونکہ لعان صرف شرعی موجود زوجین میں ہے۔ اگر مطلقہ رجعیہ کو قذف لگائی تو رجوع کا ثبوت پیش کرے تب لعان ہوگا ورنہ لعان نہیں ہوگا۔